ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. وقال تعالی فی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام بخمس شہادت ان لا الہ الا اللہ ومحمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم. تمام تعریفیں حمد و کبریائی اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے. درود اور سلامتی ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلامتی ہو ان تمام اکابرین پر جن کے ذریعے سے مجھ تک اور آپ تک اسلام پہنچا ہے. عزیز سامعین، دنیا میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں الگ الگ مذہب کے ماننے والوں پہ، الگ الگ زندگی گزارنے کے طریقوں کو فالو کرنے والے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 4200 سے زائد ریلیجنز دنیا میں پائے جاتے ہیں، جن میں سے ہمیں 8-10 ریلیجن کے نام آتے ہیں. اور ہم وہ 8-10 ناموں میں دیکھتے ہیں تو الہی طور پر جو ریلیجنز برپا ہوئے ہیں اس میں ابھی جو باقی ہے اس میں شاید 3 سے 4 نام ہم دے سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو نصارہ ہے، دوسرے یہود جو جیوز ہے، اور تیسرے مسلمان ہیں. تو یہ اللہ کا بے فضل و پناہ ہے ہمارے اوپر، بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو الہی مذہب میں پیدا کیا، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ دین میں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جگہ دی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بھی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور اس اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ لوگ کے سامنے پڑھی ہے کہ بنی الاسلام بخمس. میں شاید اپنی گفتگو میں بہت ہی بنیادی باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ میرے اپنے لیے بھی اور آپ سبھی کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہوگی، جو کہ آج کے میٹیریلسٹک دور میں، آج کی اس عیش و عشرت لہو و لعب کی دنیا نے ہمیں اکثر اس عبادت سے اور ان چیزوں سے غافل کر دیا ہے. تو اس کو ایک مرتبہ یاد دہانی کے طور پر کچھ چیزیں آپ لوگ کے سامنے گوشے گزار کروں گا. اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے. ہر چیز کی ایک بیسس رہتی ہے، ایک بنیاد رہتی ہے، ایک پلرز رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے تو یہ مسجد جو ٹھہری ہوئی ہے، یہ 10-12 جو اہم بیم ہے اس کے اوپر پوری کی پوری مسجد کا کنسٹرکشن ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسلام کے جو 5 اہم بنیادی پلرز ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہے کہ شہادت دینا کہ اللہ الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ گواہی کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. یہ وہ گواہی ہے جو الحمدللہ میں اور آپ نے بے شعوری کی حالت میں اور شعور کی حالت میں دونوں طریقوں سے ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مانتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، یہ ہم سب کا ماننا ہے. لیکن اس کے بعد کے جو 4 بنیادیں ہیں، دوسری جو بنیاد ہے وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اقام الصلاۃ، کہ دوسرا جو پلر ہے نماز قائم کرنا ہے. تمہیں الگ الگ جگہ پر قرآن مجید نماز کو قائم کرنے کو لے کر باتیں بتائیں، انشاءاللہ ایک تفصیلی گفتگو ہم اس پر کریں گے. تیسری چیز جو یہاں پر اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ ایتاء الزکاۃ، کہ زکوٰۃ اور عطیات تمہیں اللہ کے راستے میں دینے ہوں گے. چوتھی چیز جو ہے وہ حج البیت، کہ اللہ کے گھر کا حج تمہیں کرنا ہے. اور 5ویں چیز صوم رمضان، کے رمضان کے روزے تمہیں رہنا ہے. اور ہم جب یہ 5 بنیادوں پر نظر ڈالتے ہیں تو 3 بنیادیں ایسے ہیں جو جسمانی طور پر انسان کو انگیج کرتے ہیں، جس میں کوئی زیادہ مالی ہمیں کو کنٹریبیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور یہ 3 کام آسانی سے ہر مسلمان کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی غنی کیوں نہ ہو، کتنا ہی فقیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھی زندگی اس کی بسر ہو رہی ہو یا کتنی ہی تکلیف دار اس کی زندگی وہ بسر کر رہا ہو. 3 چیزیں ایسی ہیں جو وہ ہر حال میں کر سکتا ہے، اور یہ 3 امپورٹنٹ بنیادیں ہیں جس کو میں کو اور آپ کو اپنی زندگی میں لانا ہے. پہلی چیز تو گواہی دینا ہے جو ہم سب نے کیا ہے، کہ اس سے آگے بڑھ کر جو 2 چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے، اقام الصلاۃ اور صوم رمضان، کہ نماز قائم کرو اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے روزے رہو. تو عزیز ساتھیو، یہ جو نماز کی پابندی ہے، نماز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب 2 دن جائیں گے تو لوگ بہت ہی اچھے طور پر
بہت اہتمام کے ساتھ شب معراج منائیں گے۔ شب معراج وہ رات تھی جس میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ یہ وہ بابرکت ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام اور مسجد اقصی کا سفر کرایا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رات اللہ کے رسول کو دو بڑے تحائف ملے تھے۔ ایک تحفہ تو قرآن مجید کے وہ آیتوں کا مجموعہ ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو دو آیتیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آخری کی دو آیتیں ہیں وہ ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم کو تحفہ ملا ہے، اور جو دوسرا تحفہ ہم کو اس موقع پر ملا جو بہت ہی عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، وہ معراج کا تحفہ، وہ اصلاً نماز کا تحفہ ہے۔ نماز کے بارے میں تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو روٹ عربک کا ملتا ہے ہم کو، وہ صلاۃ سے آتا ہے، اور صلاۃ کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف راغب ہوتے جانا یہاں تک کہ اس سے جڑ جانا۔ اور صلاۃ کا جو مقصد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف مستقل طور پر راغب ہونا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے میرا اور آپ کا ایک ریلیشن بن جانا، میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ کے رسول سے اس طریقے سے جڑ جائیں کہ ہمارے پریورٹیز اللہ تعالیٰ کے دین کے بتائے ہوئے زندگی کے مطابق پریورٹیز ہمارے بن جائے۔ اللہ کے رسول نے جن کاموں سے روکا ہے ان کام سے آٹومیٹیکلی ہم کو رک جانا پڑے، کوئی اور آ کر یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ کام شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ہم آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم خود اپنے آپ کو اتنا کیپیبل بنا لیں۔ اور یہ چیز کے لیے بے انتہا اہم ہے کہ ہم نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ اور عبادات کا جب ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو ہر نماز کا جو اصلاً مقصد ہوتا ہے وہ یاد الہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ ایک انسان کی، اسٹوڈنٹ کی لائف کی اگر ہم مثال لیں گے، ایک طالب علم کی مثال لیں گے، تو وہ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر ناشتہ کرتا ہے اور اپنے کالج کو چلے جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اکیڈمک برڈن اتنا زیادہ ہے کہ رات میں 8 بجے 7 بجے تک 10th کلاس کے بچوں کو اور انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو رکا لیا جاتا ہے، اور پھر وہ واپس آتا ہے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ زیادہ اس کے علاوہ پڑھ نہیں سکتا، کر نہیں سکتا۔ اور پھر وہیں پر جاب کی طرف ہم نظر ڈالیں گے تو ایک کاروبار میں جو انسان مصروف ہوتا ہے وہ صبح کاروبار اپنا 10 بجے اگر کھول دیتا تو پھر رات میں 10-11 بجے تک اسے ویسے ہی اپنے آپ کو بزی کر لے کر رکھنا ہوتا۔ اور وہ شخص جو کاروبار نہیں کر کے جاب کرتا ہے اسے بھی اتنا زیادہ ٹف لائف اپنی رہتی ہے کہ اس دوران نماز ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ نماز آ کر یاد دلاتی ہے، اذان ہوتی ہے، مؤذن آواز دیتا ہے کہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ وہ موقع رہتا ہے کہ جسے سن کر ہم کو جواب دینا ہے۔ اگر ہم جواب دے لیں گے تو قرآن مجید وعدہ کرتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور تزکیے کا وہاں پر ٹول بتاتے ہوئے قرآن مجید بتاتا ہے کہ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کو یاد کرو اور نماز قائم کرو۔ اور آگے قرآن فرماتا ہے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا جو ہے وہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کے مقابلے میں آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دکان کھلی ہوئی ہے، ہم نکل کر نماز کو جانا بہت زیادہ مشکل کام سمجھتے ہیں۔ ہم اگر جاب میں ہیں تو جاب کو چھوڑ کر اگر ایک کوئی ٹیچر ہے تو وہ کالج میں سے جا کر نماز ادا کرنا بہت ٹف کام سمجھتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں مساجد میں جو تعداد ہوتی ہے وہ عام نمازوں میں نہیں ملتی ہے، اور اس سے تو اور خراب معاملہ ہماری فجر کی نمازوں کا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو مین ریزن جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حی علی الفلاح کا کال مؤذن دے رہا ہے، ہم یہ فلاح کے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرے جو فلاح کے کالز آتے ہیں، کہیں پر کوئی بلاتا ہے کہ میں یہ اسکیم تمہیں دے دوں گا، فوری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مجموعہ لپک پڑتا ہے۔ کہیں پر کوئی اسٹوڈنٹ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہاں پر تم 1 لاکھ روپے ڈال کے اگر یہ کورس جوائن کریں گے تو تمہیں جاب مل جائے گی یا تم اچھے طور پر ایک ایگزام کریک کر سکو گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقیناً اپنی دنیاوی زندگی سنوارنا اسلام میں اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا سکھاتے ہیں کہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی ہم آپ کو اچھی کرنا ہے لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اچھی کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھی زندگی، ہم آپ کو اچھی آخرت ملنے کے لیے کہ ہم صلاۃ کی پابندی اور وقت کے ساتھ کی پابندی ہم آپ کو کرنا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید ایک بہت تفصیلی گفتگو کرتا ہے کہ جنگی حالت میں بھی اگر تم ہوں گے تو تمہیں نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور یہ کہہ کر قرآن اس آیت میں کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جب چاہے جب نماز پڑھ لینا، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے
اگر ہم سفر میں ہیں تو یقیناً اسلام نے اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے لیے آسانیاں فراہم کی ہے کہ ہم جمع بین صلاح کر سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم سفر میں نہ ہو، جب ہم ہماری عام زندگی میں ہو، تو یہ لازم ہے کہ وقت کے ساتھ ہماری 5 وقت کی نمازیں ہوں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اقیم الصلاح بولتا ہے، اقام الصلاح کی اہما کو لفظ ملتا ہے، اقیم الصلاح کا لفظ ملتا ہے، الگ الگ الفاظ قرآن کہتا ہے، اور کہیں پر نماز پڑھو کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ہر جگہ نماز قائم کرو کا حکم دیا گیا ہے۔ وجہ یہ کہ میرے کو اور آپ کو مل کر اجتماعی طور پر نماز کی طرف آنا ہے، اسی لیے ہم مسجد میں اذان دیتے ہیں مائک میں، تاکہ سب محلے والے لوگ سنیں اور اس مؤذن کے قول کا جواب دیں اور مسجد کی طرف لپکیں۔ یہ کچھ چند باتیں تھیں جو نماز کی اہمیت کو لے کر تھیں۔ اس سے آگے بڑھ کر میں کو اور آپ کو اس موقع پر نماز کے اصل کیا فوائد ہیں ہماری زندگی پر اور نماز کے کیا مقاصد ہے وہ سوچنا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ نماز کی اہمیت پہ تو گفتگو کئی مرتبہ ہم سن لیتے ہیں، لیکن نماز سے جو اصل مقصد حاصل ہونا ہے وہ حاصل کرنے سے میں بھی اپنے طور پر اور کافی سارے لوگ ہمارے وہ حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے مقاصد کو بھی سمجھیں اور پھر وہ مقاصد کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے کچھ ٹولز کو بھی اس موقع پر ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم جب مومنین کی صفات کی طرف روشنی ڈالتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ مومن، اور پہلی کوالٹی قرآن فرماتا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو بہت زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جن کا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جانی چاہیے تو جواب ملا اللہ کے رسول سے کہ نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے ہو تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے سامنے ہے، تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ سنسیئرٹی نماز کو لے کر میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ذہن جا رہا ہے کہ اب نماز ہوتے ہی ان کو کال کرنا ہے، ان کو میسج کرنا ہے، ان سے وہ کام کرانا ہے۔ یقیناً ہم کو ہمارے کام کرانا ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن جس موقع پر جو کام کے لیے ہم آئے ہیں اس کے لیے بہت منہمک ہو کر، بہت کانسنٹریٹڈ ہو کر، خشوع اختیار کرتے ہوئے ہم کو نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے یہ سجدے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو نمازوں کو نہیں جاتے اور نماز میں بھی ان کا ذہن ادھر ادھر الجھا ہوا رہتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور اسی طریقے سے وہ شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیو، جو نماز کے لیے ہم جب آتے ہیں، جب ہم ایک بار اقامت ہوتی ہے اور نماز میں ٹھہر جاتے ہیں، نماز جب قائم ہو جاتی ہے تو ہماری سب کی سب دوسری چیزیں ثانوی ہو جانی چاہیے۔ ہمارے فون، ہمارے گھریلو زندگی، ہمارے اہل خانہ کی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری پروفیشنل زندگی، یہ سب چیزوں کو چند منٹ کے لیے ہم جب دور کریں گے تو بہت اچھے طور پر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے میں کامیاب ہوئیں گے تو ہمارا ایمان میں مزید اضافہ ہوگا، اور جب ایمان میں مزید اضافہ ہوگا، ہمارا تعلق مزید بڑھے گا، تو پھر یقینی طور پر ہمارے مشکلات میں آسانیوں کی راہ وہ ہمیں دکھائے گا، ہمیں صحیح راستے پر وہ مستقل قائم رہنے میں مدد کرے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ خشوع کے ساتھ ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز کا جو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورے کوالٹیز 5-6 وہاں پر بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ سب بتا کر قرآن پھر دوبارہ کہتا ہے کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور پھر قرآن وہاں پر فرماتا ہے کہ اولئک هم الوارثون، یہ ہے وہ وارث الذین یرثون الفردوس، جنہیں فردوس اپنے ورثے میں ملے گی، جنہیں فردوس کا وعدہ وہاں پر کیا گیا ہے، وہ لوگ ہیں جو نماز خشوع سے بھی اختیار کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید سورہ ماؤن میں بتاتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، کہ ویل ہو، تباہی ہو ان نماز پڑھنے والوں پر الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں کوتاہی برتتے ہیں، جو نمازوں میں چوری کرتے ہیں، اس کا ہمیں مفہوم ملتا ہے۔
اور اسی طریقے سے سورہ مدثر کی طرف ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو قرآن مجید ایک نقشہ جنتیوں کا اور جہنم کا کھینچتا ہے. فی جنات یتساءلون، جنت میں تو جنتی رہتے ہیں. اس موقع پر فرشتے سوال کریں گے کہ ان المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ اے مجرمین تمہیں کس چیز نے سقر میں، جہنم میں لا کر ڈالا ہے؟ اور اس موقع پر جواب دیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم وہ لوگ تھے جو نماز قائم کرتے تھے. یہ لوگ کافر ہو گئے، یہ لوگ مشرک ہو گئے. یہ بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم کفر نہیں کرتے تھے، ہم خرابی نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلا جو ان کا جواب قرآن مجید نے وہاں پر بتایا ہے وہ یہ جواب بتایا کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نماز ہم قائم نہیں کرتے تھے. تو یہ حساسیت ہم کو یہاں پر اس کے ذریعے سے ملتی ہے کہ کتنی زیادہ اہم نماز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور اسلام نے کتنی زیادہ اہمیت نماز کو لے کر بتائی ہے. اس موقع پر وہ واقعہ اللہ کے رسول کا بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ بلال اقامت کے لیے ٹھہرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سامنے امامت پہ رہتے ہیں. اس موقع پر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیوں کو جمع کروں. اس موقع پر فجر کا وہ وقت رہتا ہے کہ میں لکڑیوں کو جمع کروں، اور وہ تمام لوگ جو بلا کوئی وجہ فجر کی نماز کو مسجد کو نہیں آئے، جاؤں اور لکڑیوں کو لے کر ان کا گھر جلا دو. گویا یہ کہ نماز نہیں پڑھنے پر رحمت للعالمین جسے بتایا گیا ہے کہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں آئے گا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور اس کا گھر جلا دوں. یہ چیز ہمیں ملتی ہے. عزیز ساتھیو، جب ہم نماز کے مقاصد کی طرف جاتے ہیں تو ایک ہم کو وہ ملتا ہے جو آیت میں نے آپ لوگ کے سامنے تلاوت کی. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک ہمیں فواحش اور منکرات سے، بے حیائی اور خراب کاموں سے روکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی برائی کی طرف، فحش کی طرف جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کچھ دیر میں ہم کچھ سیکنڈز میں فون کھولتے ہیں اور کچھ بھی سائٹ پر چلے جا سکتے ہیں. ہم انسٹاگرام کھولیں گے، فیس بک کھولیں گے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھیں گے تو ایسے ایسے بے حیائی کی چیزیں ہمارے ٹپس پر ہے. نوجوان جو ہوتے ہیں انکوگنیٹو ٹیب کھول کر آسانی سے خرابیوں میں چلے جا سکتے ہیں. لیکن یہ پورے سچویشن میں اگر ہم صحیح طور پر نماز ادا کرنے والے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار جانے والے ہو گئے، تو ہمیں اس موقع پر یاد آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھنے والا ہے. تو نماز کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ گاڈ کانشیسنس، تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو فواحش سے اور منکرات سے روکتا ہے. قرآن مجید انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے. ایک بہت لمبی گفتگو ہمیں وہاں پر ملتی ہے کہ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، الگ الگ نبیوں کا قرآن تذکرہ کرتے ہوئے نوح کا تذکرہ کرتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جب کبھی وہ تلاوت سنتے تھے رحمان کی آیتوں کی تو فوری طور پر سجدوں میں اپنے آپ کو ڈال لیتے تھے، وہ سجدوں میں گر جاتے تھے. اور اس کے مقابلے میں قرآن آگے فرماتا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ آئے، ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بن گئے، اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو ضائع کرنے والے تھے. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ صرف نماز کو ضائع نہیں کرے بلکہ اپنی اطاعت نفس میں، شہوات میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا. تو یہ کہ نماز جب چھوڑتا ہے انسان تو اپنے آپ کو شہوات میں مبتلا کر لینا، فواحش میں مبتلا کر لینا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اہم چیز وہاں پر قرآن فرماتا ہے، اور آگے یہ بھی کہتا ہے کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ انہوں نے اپنے رب کی نعمت سے اپنے آپ کو دور کر لیا. میں اور آپ انسان ہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ موقعوں پر نماز ہم سے کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں بھی کچھ واقعات ہم کو ملتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے یہ بھی تعلیم ہم کو دی ہے کہ جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر ہمیں نماز کو قضا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ دن کے 5 نمازیں ایک وقت پڑھ لیں گے، یہ بالکل پسندیدہ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت بھی ہمیں نہیں ملتی. کبھی غفلت میں 1 مرتبہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، تو اس موقع پر قرآن یہی اس میں آگے کہتا ہے کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ یہ تمام لوگ تو ناخلف ہے، تمام لوگ تو خراب لوگ ہیں، لیکن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لیا اور اعمال صالحہ اپنا لیا. اور اعمال صالحہ کے بارے میں وہ مشہور ہے جو میں نے ابھی آپ لوگ کے سامنے تلاوت کی. قرآن فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو جنہوں نے ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، نماز قائم کی، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور جنہوں نے
زکوٰۃ ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن فرماتا ہے کہ ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، کوئی کسی قسم کا غم، کسی قسم کا پریشانی، کسی قسم کا ڈپریشن انہیں نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں غم سے، خوف سے نجات دے گا، اور اخروی زندگی میں بھی عذاب سے نجات دے گا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہم کو وہاں پر ملتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جہاں پر یہ ایک واقعہ ہم کو فواحش اور منکرات سے بچنا اور اپنے ایمان کو باقی رکھنے کا ملتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ ہم کو انکریج کرتا ہے کہ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو فرائض کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ اور بھی ہمارے اوپر نعمتیں کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی طرف میں اور آپ جب نظر ڈالتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، وہاں پر حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، الگ الگ موقعوں پر ٹائمنگ کا تذکرہ کیا، اور پھر آگے بتایا گیا کہ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کے رات کے اس پہر میں، لیل کہتے ہیں کہ رات کا آخری پہر، اس میں ہم نماز کو قائم کریں، فتہجد بہ نافلۃ لک، جسے تم پر نفل کیا گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس کی پابندی کریں گے تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، بعید نہیں کہ تمہیں مقام محمود عطا کرے، وہ مقام جہاں پر سب لوگ نہیں پہنچ پائیں گے، وہ ممتاز مقام جہاں پر اللہ کے رسول معراج کے واقعے کے موقع پر پہنچے تھے، وہ جو جس کے آگے جبرائیل امین خود نہیں چلے تھے، وہ مقام اسے مقام محمود کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم تہجد کی پابندی کریں گے، اگر تم فرائض کے علاوہ یہ نفل جو ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہے، جسے اللہ کے رسول نے تو اپنی زندگی پر، ذاتی زندگی پر فرض کر لیا تھا، گویا روزانہ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں نماز کی عادت ڈال لیے تھے، تہجد کی نماز، اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی عادت ڈال لیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود ادا کرے گا، اور اسی کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے حدیث قدسی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ اپنی عبادتوں میں پابندی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ نوافل میں اتنے اہتمام سے کرنے لگتا ہے تو وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کا بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی نظر میری نظر بن جاتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بہت بڑی ہمیں بشارت دیتا ہے کہ اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بہت آسانی سے نور کا راستہ، ہدایت کا راستہ اور خراب چیزوں سے روکنے میں مدد ہمیں ملتی ہے، وہ اللہ کی وہاں پر بشارت میں کو اور آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا، فواحش اور منکرات سے اپنے آپ کو روکنا، اپنی اخروی زندگی کے لیے کوشاں رہنا، مقام محمود کے لیے تگودو کرنا، یہ سب جہاں پر نماز پڑھنا ہے وہیں پر نماز میں خشوع اختیار کرنا بھی بے انتہا اہم ہے، اور جس کے بارے میں نے اپنی گفتگو کچھ ابھی کی ہے کہ عزیز ساتھیوں، یہ سب جو کرنا ہے اس کے لیے کچھ کوششیں بھی میرے کو اور آپ کو اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ اگر ہم عام طور پر جس طریقے سے نماز پڑھتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو ہمیں ملے گا، لیکن یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اور کوششیں میرے کو اور آپ کو کرنا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو میرے کو اور آپ کو پہلا عزم کرنا ہے کہ ابھی تک میری ذاتی زندگی میں کچھ نمازوں کو لے کر کوتاہی ہوتی تھی، کچھ غلطیاں ہوتی تھی، میں اگر نمازوں کو دیر سے جاتا تھا تو یہ پہلا ابھی ارادہ کریے، عزم کریے کہ آئندہ سے میں اور آپ اپنی نمازوں کو 5 وقت پابندی سے مسجد میں ادا کریں گے، باجماعت ادا کریں گے، یہ ارادہ میرے کو اور آپ کو ابھی کرنا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پھر آگے ہمیں صحابہ کے اور اکابرین کے، سلف صالحین کے کچھ چیزیں ملتے ہیں جس کو لے کر میں اور آپ اپنی نمازوں کو اور زیادہ سدھار سکتے ہیں۔ پہلی چیز، جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ میرے کو اور آپ کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ میں اور آپ جب اللہ اکبر امام کہہ رہا ہے، ہم رکعت باندھ رہے ہیں، تکبیر جب سن رہے ہیں تو وہ ایک اپنے آپ میں بہت ویٹیج والی چیز ہے کہ ہم اس موقع پر سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس ہستی کی طرف کرتا ہوں جو حنیف ہے اور میں اپنے آپ کو شرک سے پاک کرتا ہوں۔ تو یہ جب ہم سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، اور جب ہم اللہ کے سامنے اپنا رخ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، تو یہ اقرار میں اور آپ کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یقیناً ہم اورلی تو کہتے ہیں لیکن وہ ارادے سے نماز میں دیکھیں کہ اللہ اکبر جب امام کہتا ہے تو ہم یہ تکبیر کا نعرہ لگا رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ سب سے بزرگ ہے، سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے بڑی ہستی اور کوئی نہیں ہے اس موقع پر موجود. اور اس سے آگے بڑھ کر ثنا جب ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، تو سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف وہاں پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا کر جن پر تو نے انعام نازل کیا، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا. تو یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں، وہ سینس سے جب ہم دعا کریں گے تو وہ کمٹمنٹ اور وہ کانسنٹریشن اپنے اندر ہم ڈیولپ کر سکیں گے. اسی طریقے سے جب ہم امام رکوع میں جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ ہم کہتے ہیں. تو اس موقع پر ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، کہ پاک ہے وہ ذات جو عظیم ہے، عظمت والی ہے، جو سب سے بلند ہے، ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ مقام جس کا ہے، وہ ذات بے انتہا پاک ہے. جب رکوع سے اٹھ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جو کچھ اس کا بندہ کہتا ہے، اور پھر فوری طور پر وہاں پر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. اور سجدوں کے بیچ میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں. اور یہ جو موقع رہتے ہیں نماز میں، دعاؤں کی بھی بڑی اہمیت ہے. انفرادی عبادت میں خاص طور پر سجدوں میں ہم جو چاہے وہ دعا کر سکتے ہیں. ہم یہ ہیبٹ پیدا کرنا چاہیے کہ نوافل میں، سنتوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، نماز میں مانگے. جو کانسنٹریشن سے ہم نماز میں مانگ سکتے ہیں وہ کبھی اور نہیں مانگ سکتے. یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے، آپ کوشش کر دیں. اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے کہ نماز کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے، اور ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہیں، اذان ہوئی تو فوری طور پر اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کر جانا ہے. اور جب جا رہے ہیں تو وضو، یقیناً انسان، یہ بتایا گیا ہے کہ الوضو مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی کنجی ہے، بغیر وضو کے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو ہم جب وضو کرتے ہیں تو بہت خوبصورت دعائیں ہمیں ملتی ہے کچھ. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں عربی کی تمام الفاظ پڑھ کر سناؤں، چند مختصر سی باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہ انسان جب ہاتھ اپنا دھو رہا ہے، اور کلی انسان اس موقع پر کرتا ہے، تو یہ ہے کہ کلی کرتے وقت وہ دعا کے جو معنی ملتے ہیں کہ اے اللہ تو میری زبان پر ذکر کو آسان کر دے، میری زبان کو ذکر کرنے والی زبان بنا دے. ہم جب ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو اس موقع پر ہماری دعا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس ناک سے مجھے جنت کی خوشبو سونگا، مجھ سے ایسا کچھ کام نہ کر جو دوزخ کی طرف مجھے لے کے جانے والا بنے. ہاتھ جب ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، دونوں ہاتھ ہم دھوتے ہیں، تو سیدھا ہاتھ جب ہم دھو رہے ہیں یہ دعا ہم کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میرا نام اعمال اس ہاتھ میں دے. حشر کے میدان میں جب سب لوگ پریشان ہوئیں گے، جب بائیں ہاتھ میں ہم دھو رہے ہیں تو یہ دعا ہماری ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ کرا کہ میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے یا میرے پیٹھ کے پیچھے ملے. چہرہ جب ہم دھو رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس روز جب کئی لوگ کے چہرے کالے ہو گئے، اس موقع پر ہمارا چہرہ روشن رکھ، نور والا چہرہ رکھ. اور اسی طریقے سے مسا جب ہم کر رہے ہیں یہ دعا ہم کر سکتے ہیں. یہ دعا بہت اچھی ملتی ہے کہ اللہ اس موقع پر جب کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا، اس موقع پر اے اللہ تو مجھے عرش کا سایہ میرے اس سر کو عطا فرما. اور اسی طریقے سے جب پاؤں ہم دھوتے ہیں تو یہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ اے اللہ مجھ سے جو بھی کام ہو رہے ہیں ایسے کام کرا جو صراط مستقیم کے کام ہو، جو مجھے میری اخروی زندگی کی فلاح کے کام ہو. ایسا کوئی کام میرے ان پاؤں کے ذریعے سے، ایسے کوئی راستے پر مجھے نہ چلا جو الضالین والا راستہ ہے، مغضوب والا راستہ ہے. یہ دعا میں بہت چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن ہم یہ کانسنٹریشن اپنے اندر ڈیولپ کریں گے. اس کے ذریعے سے ہمارا وضو بھی بہت کانسنٹریٹڈ ہوگا. پھر اس کے بعد جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز میں بھی ایک کانسنٹریشن آئے گا، اور پھر بہت اچھی ہماری نماز ہوگی جس کے بارے میں ہم بہت وہ مشہور شعر سنتے ہیں کہ سجدے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو بس دنیا ہی لگی رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قرض لیا ہو خدا سے، تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال. تو جھکتا کہیں اور، سوچتا کہیں اور. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نماز کو صحیح معنی میں قائم کرنے والے بنا. نماز کے فوائد ہماری زندگیوں میں ہمیں دکھا، اور اس قسم کی نماز ہمیں پڑھنے والے بنا. ہم تمام سے وہ کام لے جو اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے. اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں موت دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.